السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی اطیعوا اللہ ورسولہ۔ کتاب مناقب الانصار، باب اسلام ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا باب۔ ابو ذر، ان کا نام جندب بن جنادہ ہے، قبیلہ بنو غفار سے ہیں، اس بنا پر غفاری کہلائے۔ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو اسلام میں سبقت لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ابو ذر غفاری اسلام لانے والوں میں چوتھے یا پانچویں نمبر پر تھے، حالانکہ یہ مکہ میں رہنے والے نہیں تھے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت اور عنایت ہوتی ہے کسی پر کہ وہ اس کو اسلام کی دولت، یہ لفظ دولت جو ہے یہ واقعی دولت ہے جس کو آپ دولت کے معنوں میں لیتے ہیں، کیونکہ اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں، کیونکہ یہی انسان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ تو انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت شروع میں اسلام کی دولت سے نوازا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ امام بخاری ان کا ذکر سعد بن ابی وقاص اور ان لوگوں کے بات کرتے ہیں جو اول دور میں ایمان لائے، سابقون الاولون، جن کے بارے میں ہم نے کل پڑھا۔ اور ہجرت سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا مکہ میں، اور یہ کثرت سے حق بات کہنے والے تھے، نہایت سچے اور زاہد، اور علم اور عمل میں سر فہرست۔ اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت ان کو اس راستے پر چلنے سے نہیں روکتی تھی۔ ان کی کچھ اہم خدمات بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے شام کے علاقے کی فتوحات میں حصہ لیا، اور بیت المقدس کی فتح میں یہ حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ تھے۔ بیت المقدس کی فتح یعنی فلسطین کی فتح کے بعد انہوں نے شام میں قیام کیا۔ اصل میں شام کا علاقہ اس وقت صرف موجودہ سیریا نہیں تھا، بلکہ یہ اردن اور بیروت، لبنان، موجودہ شام، یہ سب علاقے شام میں شامل تھے۔ یہ لوگوں کو دین بھی سکھاتے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی ادا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سچائی کی تعریف کی، فرمایا کہ ابو ذر سے بڑھ کر بات میں سچا آدمی نہ زمین نے اٹھایا نہ آسمان نے اس پر سایہ کیا، یعنی اس پلانٹ پہ سب سے زیادہ سچے انسان ہیں۔ ان کے اندر بہت تواضع بھی تھی، یعنی بہت ہمبل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کی تواضع دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کتنے ہمبل تھے، انہیں چاہیے کہ وہ ابو ذر کو دیکھ لیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جنت کے وعدے پر بیعت کی۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا کیا تمہیں تجارت میں رغبت ہے؟ ڈو یو لائک ٹو ڈو بزنس؟ اور تمہارے لیے اس کے بدلے میں جنت ہو، یعنی ایسا بزنس کہ جس کا پروفٹ جنت ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، اور میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا، یعنی میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو کچھ آپ کرنے کو کہیں گے وہ میں کروں گا تاکہ مجھے اس کے بدلے میں جنت ملے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے یہ بات شرط کے طور پر رکھی کہ تم لوگوں سے کچھ نہیں مانگو گے۔ میں نے کہا جی ہاں، یعنی آپ نے فرمایا سوال نہیں کرو گے، بس یہ شرط ہے، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو لوگوں سے مانگو نہیں۔ آپ نے فرمایا نہ ہی اپنا کوڑا مانگو گے، اگر وہ تم سے گر جائے تو تم سواری سے اترو گے اور اسے خود اٹھاؤ گے، یہاں تک بھی سوال نہیں کرو گے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے کبھی کسی سے کچھ بھی نہیں مانگا تھا، کسی بھی قسم کا سوال نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ دنیا تو کیا دین کے بارے میں بھی کسی سے کچھ نہیں پوچھتے تھے، یعنی اتنے زیادہ محتاط ہو گئے تھے کہ میں نے جنت کا سودا کر لیا ہے تو مجھے اس کی قیمت ادا کرنی ہے۔ چونکہ یہ اپنی بات میں سچے تھے، اپنے وعدے میں سچے تھے اور اپنے قول کے نبھانے والے تھے، لہذا ایسی کوالٹی اسی شخص کے اندر ہو سکتی ہے جس کے اندر بہت صبر ہو، سیلف کنٹرول ہو۔ اصل میں
جہنم جو ہے وہ خواہشات سے گھری ہوئی ہے کہ انسان بس آزاد ہو کے جو دل میں آئے کرے، لیکن جنت جو ہے وہ مکروہات سے گھری ہوئی ہے، ناپسندیدہ چیزوں سے. یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے بہت سی ایسی چیزیں کرنی ہوگی جو ہمارے نفس کو بالکل بھی پسند نہیں، لوگوں کو پسند نہیں، لیکن ہم کیوں کریں وہ؟ کیونکہ وہ اللہ کو پسند ہے. تو وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ گھاٹیاں کراس کرنی ہوگی، وہ مشکلات سہنی ہوگی. کوئی بھی اچھی کوالٹی انسان جب اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، وعدے کی پابندی، سچائی، ان سب چیزوں کے لیے انسان کو اپنے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے. ہر بات نہ بول دے، بات کرتے ہوئے سوچے، اور وہ سوچے گا وہی جسے سیلف کنٹرول ہوگا، اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے. اور جو اپنی خواہشات کی روح میں بہا چلا جاتا ہے، جو دل میں بولتا چلا جاتا ہے، وہ پھر سچا نہیں ہو سکتا. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنت کا وعدہ کیا اس بنا پر کہ یہ کسی سے مانگیں گے کچھ نہیں. پھر ان کی اخلاق اور صفات میں خاص طور پر ان کا زہد جو ہے وہ قابل ذکر ہے. زہد ہوتا ہے دنیا سے بے رغبتی. مطرف کہتے ہیں میں نے کہا ابو ذر آپ کے پاس کون سا مال ہے؟ انہوں نے فرمایا ہماری تھوڑی سی بکریاں اور چند اونٹ ہیں. میں نے عرض کیا میں اس کے متعلق نہیں پوچھ رہا، میں سونے چاندی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. فرمایا جو صبح ہوتا ہے وہ شام نہیں ہوتا، اور جو شام کو ہوتا ہے وہ صبح نہیں ہوتا. یعنی میں سونا چاندی بالکل بھی جمع نہیں کرتا. میں نے عرض کیا ابو ذر آپ کا اپنے قریشی بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کیونکہ امارت ان کے پاس آ گئی تھی، یعنی لیڈنگ رول میں تھے وہ. انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم نہ میں ان سے دنیا مانگتا ہوں اور نہ ہی میں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے متعلق پوچھتا ہوں. یہ کچھ بھی ان سے نہیں مانگتا، یہاں تک کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے جا ملوں. اور یہ جملہ انہوں نے 3 بار دہرایا. پھر اسی طرح ان کے اندر بہت عاجزی بھی تھی. معرور کہتے ہیں میں نے ابو ذر کو ربضہ کے گاؤں میں، مدینہ کے قریب ہی آؤٹ سکرٹس میں ایک گاؤں تھا، وہاں دیکھا کہ موٹی سی چادر اوڑے ہوئے تھے، اور ان کے غلام پر بھی ایسی ہی چادر تھی، یعنی دونوں کا ایک ہی ڈریس تھا. تو لوگوں نے ان سے کہا کہ ابو ذر اگر آپ وہ چادر لے لیتے جو غلام کے پاس ہے تو ملا کے تم اپنا ایک جوڑا بنا لیتے، یعنی اوپر قمیص بنوا لیتے، نیچے کی چیز بنوا لیتے، اور غلام کو تم کچھ اور دے دیتے. اس پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو گالی دی تھی جس کی ماں اجمی تھی، یعنی عرب نہیں تھی، تو میں نے بس اتنا تانا دیا تھا کہ تم غیر عرب کے بیٹے ہو. تو اس نے میری شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی. تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر ابھی تم میں جاہلیت باقی ہے. یعنی لوگوں کو اس بنا پہ پرکھتے ہوئے کون عرب کی اولاد ہے اور کون عجم کی. یعنی یہ نہیں کہ کسی جانور کی اولاد بتایا تھا. آپ دیکھیں ہمارے تو گالیاں کیسی ہیں کہ کسی کو زبان سے نکالنے نہیں چاہیے. ایسے الفاظ آپ سب جانتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. کہ یہ نہیں کہا تھا کسی جانور کے اوپر، کہا تھا کہ تمہاری ماں عرب نہیں ہے. تو آپ کو یہ بات بھی سخت ناپسند آئی تھی. تو آپ نے فرمایا ابو ذر تمہیں ابھی جاہلیت باقی، یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے تمہیں ان پر فضیلت دی ہے. جو تمہارے موافق نہ ہو اسے بیچ دو، اپنے پاس نہ رکھو، اور اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ دو. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ مل کے کام کر رہے تو ان سے آپ کا مزاج نہیں ملتا. وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن سم ہاؤ کلک نہیں کرتے، تو ان کے ساتھ کام کرنے میں مشکل ہوتی. پھر روزانہ انسان کو ایک فرسٹریشن ہوتی ہے، ایک اریٹیشن سی ہوتی ہے. تو ایسے میں بہتر ہے کہ انسان پھر ایسے لوگوں کی کمپنی اوائڈ کرے، یعنی کم سے کم ان کے ساتھ انٹریکشن رکھے تاکہ وہ بیڈ فیلنگ جو ہے وہ ہر وقت انسان کے اندر نہ رہے. کیونکہ جب ایسی فیلنگز آتی ہیں پھر انسان دل جب بھر جاتا ہے پھر کہیں نہ کہیں غیبت کر بیٹھتا ہے، کہیں نہ کہیں یا تو اس سے کچھ کہہ دیتا ہے، اوروں سے شکوے شکایت کرنے لگتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر اختیار میں ہو تو انسان اس جگہ کو چھوڑ دے، یہی ہجرت ہوتی ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے قریبی خونی رشتوں میں یا انسان کی اولاد میں یا والدین میں سے یا بہن بھائیوں میں سے کوئی ایسا ہو سکتا ہے. تو ایسے میں بھی انسان پھر صبر کا معاملہ کرے، لیکن دوسروں کو تکلیف نہ دے، دوسروں کو اپنی تکلیف سے بچانا چاہیے. اور تکلیف میں بد اخلاقی اور بد مزاجی دکھانا اور چھوٹی چھوٹی بات پر ناک منہ چڑھانا یہ بدترین کوالٹی. آپ دیکھیے آگے بھی آج آپ دیکھیں گے کہ ابو ذر کے بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں دیکھ بھال کے جاتے ہیں تو جا کے بتاتے ہیں کہ وہ شخص مکارم الاخلاق کا حکم دیتا ہے. یعنی جو دور سے انہوں نے دیکھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے تو کہا وہ اخلاق کی دعوت دیتے. اور قیامت کے دن بھی انسان کے میزان میں سب سے بھاری نیکی
اخلاق ہوگی، اچھا اخلاق. اور آپ کو بھیجا بھی اس لیے گیا تھا کہ بہترین اخلاق جو ہے ان کو مکمل کر دیں، ان کو تمام کر دیں. تو آج آپ دیکھیے کہ ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے اندر اچھا اخلاق نہیں. اور اچھے اخلاق میں اعلیٰ ترین تو یہ کہ کسی کو آپ خوش کر دیں، لیکن اس کا کم درجہ یہ کہ مخلوق کو اپنی تکلیف سے بچائیں، یعنی ہماری طرف سے ان کو کوئی اذیت نہ ہو، پریشانی نہ ہو. پھر اسی طرح یہ کثرت سے سجدے کرنے والے بھی تھے. احنف کہتے ہیں کہ میں بیت المقدس میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص بکثرت سجدہ کر رہا ہے، یعنی نماز پڑھے جا رہا ہے. تو میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ اتنی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں. بہرحال جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے طاق عدد میں سلام پھیرا یہ جفت میں، یعنی 2 سجدے کیے ہیں ایک وقت میں، یہ ایک ہی کر کے اٹھے؟ تو ان کا مجھے نہیں پتا چلا، اللہ ہی جانتا ہے کہ میں نے کیا کیا. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے میرے خلیل ابو القاسم نے خبر دی، اور پھر رونے لگے. پھر کہنے لگے مجھے میرے خلیل ابو القاسم نے خبر دی، پھر رونے لگے. پھر کہا مجھے میرے خلیل ابو القاسم نے خبر دی کہ جو بندہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں، اس کا سٹیٹس بلند ہو جاتا ہے اللہ کے ہاں، اور اس سجدے کے بدلے اس کا ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. احنف کہتے ہیں میں نے دریافت کیا اللہ آپ پر رحم کرے آپ ہیں کون؟ انہوں نے پہچانا نہیں. جواب دیا کہ میں اللہ کے رسول کا صحابی ابو ذر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. احنف کہتے ہیں پھر میں نے اپنے دل میں خود کو بہت کم حیثیت پایا کہ میرا کیا مقام ہے، میرا کیا درجہ ہے. آپ دیکھیے کہ آج بہت سے لوگوں کو یہ خیال یا گمان یا عجب ہو سکتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں یا میں بہت بلند درجے رکھتا ہوں، لیکن درجوں کا تعین تو ہمارے اعمال کے ساتھ ہے نا. ہم اپنی نمازوں کا حال دیکھ لیں کہ ہمارے ایک دن میں کتنے سجدے ہوتے ہیں، فرائض کے علاوہ نوافل کی کثرت کیا ہے. اور اگر سجدوں میں کمی ہے، نماز درست نہیں، تو پھر اللہ کے یہاں مقام بلند نہیں ہو سکتا. سورۃ المدثر میں آتا نا کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی؟ تو پہلا قصور کیا تھا؟ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی حقوق العباد کی پرواہ نہیں کرتے تھے. تو بہرحال ان دونوں میں توازن رکھنا بھی ضروری ہے. حقوق العباد میں بہت اہم بات یہ ہے کہ انسان دوسروں کی ضروریات پوری کرے، اور اگر کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں تو کم از کم اذیت نہ دے. کوئی اچھی چیز دے سکتے ہیں تو دے دیں، اچھی بات ہی کر دیں، مسکرا ہی دیں، مدد ہی کر دیں کسی بھی طرح سے. اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اذیت سے بچا لیں ان کو. اسی طرح خیر کو جاننے کے بہت حریص تھے. ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول کون سی چیز بندے کو آگ سے نجات دلاتی ہے، آگ سے کیسے بچیں؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا. میں نے کہا اللہ کے نبی کیا ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ نے جو رزق اسے عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرے. پھر عمل میں آپ دیکھیے وہاں بھی نماز کے ساتھ کھانا کھلانا، اور یہاں بھی رزق جو دیا اس میں سے خرچ کرنا. میں نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ فقیر ہو، رزق ہی نہیں اس کے پاس، اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جو وہ اللہ کے راستے میں دے؟ آپ نے فرمایا پھر وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. میں نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ ایسا کرنے سے عاجز ہو اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، کیونکہ اس کے لیے بھی تو ہمت چاہیے نا. بعض اوقات کچھ لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی کہ کسی کی طرف سے کوئی تکلیف دے بات سہے. آپ نے فرمایا کسی بے ہنر کو کوئی ہنر سکھا دے. اور ہنر میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آتی ہیں، ایک چائے بنانا بھی ایک ہنر ہے، ایک سلیقہ، ایک سکل ہے. اگر آپ کسی کو ایک چھوٹی سی ریسیپی سکھا دیتے ہیں، کوئی کام کر کے بتا دیتے ہیں یہ کام ایسے کرو، بے شمار ہنر ہے. ایسا ہنر جو دوسرے کو فائدہ دینے والا ہو. میں نے کہا اگر وہ خود بے ہنر ہو، اسے خود ہی کچھ نہیں آتا اور کچھ بھی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. آپ نے فرمایا پھر کسی مظلوم کی مدد کرے. میں نے کہا اگر وہ خود ضعیف ہو، یعنی خود ہی مظلوم ہے اور وہ طاقت نہ رکھتا ہو، آپ نے فرمایا تو اپنے بھائی میں کوئی خیر و بھلائی چھوڑنا ہی نہیں چاہتا ہے، یعنی ایسے شخص کا ذکر کر رہے ہو جس کے پاس کچھ بھی کرنے کی ہمت نہیں. تو فرمایا پھر ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو تکلیف نہ دے، لوگوں کو تکلیف پہنچنے نہ دے. یہ ادنا درجہ ہے. پھر
یعنی اگر کچھ بھی کسی کے ساتھ خیر کا کام نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے شر سے اس کو محفوظ رکھو. تو آخری حد تک وہ پوچھتے رہے تاکہ کوئی بھی محروم نہ رہے. یعنی ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں. میں نے کہا اللہ کے رسول جب کوئی آدمی یہ عمل کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. آپ نے فرمایا جو مسلمان بھی ان خصلتوں میں سے کسی خصلت پر عمل کرے گا میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دوں. تو اس سے بھی اندازہ کیجئے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کیسی تھی. یعنی اس حدیث میں سیکھنے کی تو بہت سی باتیں، لیکن کسی بھی سوال کرنے والے کے سوال سے اس کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا جاننا چاہتا ہے، اس کے دل میں کس چیز کی ہرس ہے. کیونکہ انسان سوال اسی چیز کا کرتا ہے جس کی اس کو ہرس ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، جو چیز وہ اپنے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے. تو یہ کس چیز کے حریص تھے؟ جنت میں جانے کے اور آگ سے بچنے کے. نیکیوں میں آگے بڑھنے کی تڑپ بھی تھی. ابو ذر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مال والے تو ثواب لے گئے، وہ نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں جس طرح ہم رکھتے ہیں، البتہ ان کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے، وہ ان میں سے یعنی اس مال میں سے صدقہ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس مال نہیں ہے کہ ہم اس میں سے صدقہ کریں. تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جنہیں ادا کر کے تم ان لوگوں کے برابر پہنچ سکتے ہو جو تم پر ثواب میں بازی لے گئے، اور جو ثواب میں تم سے پیچھے ہیں وہ تمہارے برابر نہیں آ سکتے سوائے اس کے جو تم جیسا عمل کرے. انہوں نے کہا ضرور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ کہا کرو، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا کرو. تو تمام گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو. آپ دیکھیے عمل تو معمولی ہے، اجر بے پناہ ہے، لیکن اس میں اصل بات کیا ہے؟ وہ ہے ان کلمات کی، ان اذکار کی پابندی. ہم بعض اوقات ایک چیز کے بارے میں پڑھتے ہیں اور پھر ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، 2-4 دن عمل کرتے پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جو شخص سچا ہوتا ہے نا، خیر کا حریص ہوتا ہے اور واقعی نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، کیونکہ ہمارا کمپٹیشن اور مقابلہ دنیا میں آگے بڑھنے میں، کوئی نمبروں کی دوڑ میں ہے اور کوئی کسی ڈگری کی دوڑ میں ہے اور کوئی کسی چیز کی دوڑ میں. لیکن جو واقعی جنت کا شوقین ہو اور جنت کی طرف دوڑنا چاہتا ہو، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. تو جو جنت کی طرف دوڑ رکھنا چاہتا ہو پھر وہ ایسے کاموں کے لیے واقعی تڑپے گا اور جاننے کی کوشش کرے گا اور کر کے دکھائے گا. لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم سلام پھیرتے ہیں اور تسبیح پڑھنے کی بجائے، ذکر کرنے کے بجائے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر گپ شپ میں لگ جاتے ہیں. اٹھتے اس لیے کہ وہ جلدی سے فلاں کام کر لیں، لیکن وہ کام کرنے کے اور ہمارے نماز کے سلام کے بیچ میں اور بے شمار باتیں ہوتی ہیں. ایک دن ہم اپنی کچھ باتیں ذرا کم کر لیں، اور جو ارادہ کرے گا وہ کر پائے گا. صرف ارادہ کر لیں. اور اگر آپ بیٹھ کے صرف اپنے ہاتھوں پہ پڑھ کے ٹائم نوٹ کریں تو 1.5 سے 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے، بلکہ اس سے بھی کم لگیں گے اس سارے عمل کو. لیکن اصل بات ہے پھر وہی بات کہ اپنے اندر سیلف کنٹرول ہو کہ یہ کام میں نے خود سے کروانا ہے، یہ تو مجھے کرنا ہے، مجھے جنت چاہیے. اب دیکھیں عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ یہ آیت پڑھتے تھے، سورہ شورى کے شروع میں یہ آتی ہے فریق فی الجنت و فریق فی النار، اتنا روتے تھے کہ ان کی بیوی رحم کرتی تھی ان پر کہ اس شخص کو کچھ ہو جائے گا رو رو کر. ڈر ان کو کس بات کا تھا کہ کہیں میں تو فریق فی النار والے میں تو نہیں، میں اس گروہ میں سے تو نہیں، کہیں میری تقدیر میں آگ تو نہیں لکھی ہوئی، تو میرا کیا بنے گا. اور پھر جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا سب لوگ میرے پاس سے چلے جائیں. اور ایک ساتھی کو کہا کہ دیکھو جب تم مجھے دفن کرنے لگو نا، اگر تو میرا چہرہ دائیں طرف ہو تو سمجھو کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے. کیونکہ ہر شخص کے اپنے اندر کچھ علامات یا کوئی چیزیں ہوتی ہوں گی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا.
تو ان کے بچے کہتے ہیں کہ جب وہ باہر نکل گئے تو انہوں نے ایسے جھانکا کمرے کے اندر سے، تو ان کے چہرے سے روشنی نکل رہی تھی، اور وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، کہ آخرت کا گھر ان کے لیے جو دنیا میں بہت بڑے بن کے نہیں رہنا چاہتے اور فساد نہیں کرتے. تو فساد کیا ہے؟ یعنی کسی بھی معاملے کے اندر بگاڑ پیدا کر دینا، اصلاح کی بجائے بگاڑ. کچھ بھی ہو، کوئی دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، چاہے لوگوں کے تعلقات میں بگاڑ یا اپنے آپس میں کسی کے ساتھ تعلقات میں بگاڑ، یا بڑے سے بڑے بگاڑ جو ہو رہے ہیں دنیا میں، جس طرح کی فصلیں اگائی جا رہی ہیں یا لوگوں کے دماغ خراب کیے جا رہے ہیں غلط قسم کی سوچیں پیدا کر کے. تو فساد سے بچنا یعنی ہر اس چیز سے بچنا کہ جو خرابی کا باعث ہو، یہی تو تقویٰ ہے. تو عاقبت ایسے لوگوں کے لیے. تو بہرحال جو جس چیز کے لیے فکر کرتا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے. پھر اسی طرح فقراء سے بہت محبت کرتے، کہتے ہیں کہ انہیں بیت المال سے سالانہ یا ماہانہ 4000 درہم ملتے. جب اپنا وظیفہ لیتے تو غلام کو بلاتے اور کہتے کہ اتنی چیزیں خرید لاؤ جو سال کے خرچ کے لیے کافی ہوں. باقی مال وہ پیسوں میں تبدیل کراتے، کیونکہ درہم سلور کے ہوتے تھے، دینار سونے کے اور درہم چاندی کے. تو پھر وہ باقی مساکین میں تقسیم کر دیتے اور کہتے سونا اور چاندی کا کوئی برتن ایسا نہیں جس کا تسمہ زور سے باندھ دیا جائے، یعنی اسے جمع کر کر کے رکھا جائے مگر وہ اس کے مالک پر جہنم کی آگ کو بڑھاتا ہے، وہ خاص طور پر اگر زکوٰۃ نہ دی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کا بہت اچھا تعلق تھا. ابو ذر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا، اے ابو ذر. میں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ وانا فداؤک، میں حاضر ہوں اور باسعادت ہوں اے اللہ کے رسول، میں آپ پر فدا ہوں. یعنی کس قدر محبت کا اظہار ہے. کبھی ہمارے دل میں بیٹھے بیٹھے تو ایسی کوئی محبت جنم نہیں لیتی کہ ہم کوئی حدیث پڑھ رہے ہوں یا کوئی آپ کا ذکر سن رہے ہوں تو ہمارا دل بھی جوش مارے آپ کی محبت سے، حالانکہ وہ ایمان کا حصہ ہے، بس ایک رسمی سا تعلق ہے. ابو ذر کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ایک شخص ایک قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسا عمل نہیں کر پاتا. آپ نے فرمایا ابو ذر تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو. انہوں نے کہا میں تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو. ابو ذر نے پھر یہی کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دہرایا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے تھے، آپ کی عبادات پر بھی نظر رکھتے تھے. ایک رات جس میں آپ نے ایک آیت کو بار بار پڑھا، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، تو اس رات بھی آپ کو نوٹ کر رہے تھے. پھر آپ کی وصیت پر عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والے تھے، خصوصاً غلاموں کے بارے میں جو حسن سلوک کی نصیحت آپ نے کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی چیزیں سیکھی بھی. ابو ذر کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کی. کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اللہ عز و جل کو کون سا کلام زیادہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو کون سے الفاظ بہت اچھے لگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند کیا، اور وہ ہے سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وزنی نیکیوں کے بارے میں آپ نے ان کو خبر دی. انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر سے ملے اور فرمایا اے ابو ذر، کیا میں تمہیں 2 خوبیوں سے آگاہ نہ کروں جن کی ادائیگی آسان ہے لیکن وہ ترازو میں دیگر تمام نیکیوں سے بھاری ہوں گی؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا حسن خلق، اچھا اخلاق، اور طویل خاموشی کو لازم پکڑو، یعنی باتیں کم کیا کرو. کیونکہ جب انسان باتیں زیادہ کرتا ہے نا، کام کم ہوتا ہے. عموماً لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب بات کرنے لگتا ہے تو ہاتھ روک لیتے ہیں جو بھی کوئی کام کر رہے ہو. حالانکہ زبان کا اپنا کام ہے اور ہاتھوں کا اپنا، لیکن ہماری زبان ہمارے ہاتھوں کو بھی روک دیتی. ہاتھ تو زبان کو نہیں روک سکتے لیکن زبان روک دیتی. بہرحال فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوقات نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو ان 2 نیکیوں کے برابر ہو، یعنی اچھا اخلاق اور خاموشی. پھر اسی طرح ایک اور موقع پر بھی آپ نے پسندیدہ کلام کی خبر یہی دی، سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی تسبیحات کا پڑھنا. جنت کے خزانے کے بارے میں بھی جو حدیث آتی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی حضرت ابو ذر ہی کی روایت سے ہے.
کہتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے چل رہا تھا تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن یہ اذکار وہی کر سکتا ہے نا جس کو ذکر سے محبت اور ذکر کا شوق ہو. اگر انسان صرف اس ایک آیت کو سوچ لینا، آج صبح بھی میں یہ آیت پڑھ رہی تھی فاذکرونی اذکرکم. امام سیوطی کہتے ہیں کہ اگر کوئی واقعی دل سے پڑھے اس کا دل پھٹ جائے کہ اللہ میرا ذکر کرتا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرے پھر آپ سوچئے کہ اس کی خوش قسمتی کیا ہوگی. کوئی معمولی بات نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ وصیتیں بھی کی تھی، ان میں سے ایک سننے اور ماننے کی، سمع و طاعت کی. ابو ذر سے روایت ہے کہ وہ ربضہ تشریف لائے، اپنے گاؤں میں آئے تو دیکھا کہ نماز کی اقامت ہو چکی ہے اور ان کا غلام امامت کرا رہا ہے. غلام کو جب پتا چلا کہ ابو ذر واپس آ گئے ہیں تو وہ پیچھے ہٹنے لگا. ظاہر ہے کہ آقا کے ہوتے ہوئے غلام امامت نہیں کراتا ہوں. وہ پیچھے ہٹنے لگا تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم نماز پڑھاؤ، میرے خلیل نے مجھے وصیت کی. ہمیشہ میرے دوست نے، خلیل کا معنی ہے دلی دوست، میرے دلی دوست نے مجھے وصیت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس طرح کرتے. بیت المقدس میں بھی جب نماز پڑھ رہے تھے تو میرے خلیل نے مجھ سے کہا، ابو القاسم نے کہا. تو یہ محبت کا ایک انداز ہے کہ مجھے میرے خلیل نے وصیت کی کہ میں سنوں اور مانوں، خواہ حاکم ناک کان کٹا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. یعنی اس کا ناک بھی نہیں، کان بھی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اگر تمہارا امام ہے تو تم اس کی بات مانو. اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آج کے غلام کل کے امام بھی ہو سکتے ہیں، تمہارے لیڈرز بھی بن سکتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں پہلی دفعہ کسی قوم کے اندر غلاموں کو لیڈرشپ دی گئی ان کی قابلیت کی بنا پر، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اسلام کی. آج کی بہت ترقی یافتہ دنیا بھی ریشزم سے باہر نہیں نکل پا رہی. رنگ اور زبان اور کاسٹ کی بنا پر لوگوں کو کمتر سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے کہیں آگے ہوں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. پھر اسی طرح چاشت کی نماز، وتر اور ہر مہینے 3 روزے رکھنے کی وصیت. ابو ذر کہتے ہیں مجھے میرے محبوب نے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی جنہیں انشاءاللہ میں کبھی نہیں چھوڑوں گا. انہوں نے مجھے چاشت کی نماز پڑھنے، سونے سے پہلے وتر پڑھنے اور ہر مہینے 3 روزے رکھنے کی وصیت فرمائی. اسی طرح نماز کو وقت پر پڑھنے کی وصیت. آپ نے فرمایا تھا کہ ایسے حکمران آئیں گے کہ جو نماز کو بہت دیر سے پڑھیں گے، تو تم وقت پر اپنی نماز پڑھ لینا اور بعد میں ان کے ساتھ شریک ہو جانا، وہ نماز تمہارے لیے نفل ہو جائے گی. تو یہی ہے کہ اگر کوئی شخص جیسے گھر سے نماز پڑھ کر آیا اور کسی کام سے مسجد میں آیا اور وہاں نماز ہو رہی ہے تو دوبارہ بھی پڑھ سکتا ہے، دوسری نماز اس کے لیے نفل ہو جائے گی. اسی طرح آپ نے ان کو ایک خاص وصیت کی تھی کہ ابو ذر تم کسی یتیم کے مال کا سرپرست نہ بننا، ایسی کوئی ذمہ داری نہ لینا، اور نہ ہی 2 آدمیوں پہ امیر بننا، یعنی یہ امارت تمہارے مزاج کے مطابق نہیں. اور انہوں نے اس پر باقاعدگی سے عمل کیا. ہمسایوں سے حسن سلوک کی وصیت بھی آپ نے ان کو کی. کہتے ہیں مجھے میرے خلیل نے 3 باتوں کی وصیت کی. اب آپ دیکھ رہے ہیں جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں وہیں پر یہ کہتے ہیں امرنی خلیلی، میرے دوست. اور یہ بھی دوست ایسا نہیں صرف دوست کا لفظ اردو میں خلیل کا صحیح معنی نہیں ہوتا، یعنی خلیل خلت سے ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس کی محبت کے علاوہ سب کی محبت سے دل کو خالی کر لینا، یعنی گہری دوستی مراد ہے. 3 باتوں کی وصیت کی تھی. نمبر 1 بات سنو اور اطاعت کرو اگرچہ کٹے ہوئے اعضاء والے غلام حکمران کی ہو. نمبر 2 جب سالن بناؤ تو اس کا پانی بڑھا لو، پھر اپنے ہمسائے میں رہنے والوں کو دیکھو اور بھلے طریقے سے ان تک بھی پہنچاؤ، بھلے طریقے سے. اور وَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ، ایک چھوٹا سا لفظ ہے یہ، لیکن اس سے کتنی بڑی روشنی اور رہنمائی ملتی ہے کہ خواہ آگ کی جو دی جانے والی چیز ہے، جو تحفہ یا ہدیہ کسی کو دے رہے ہو، وہ اگر بہت قیمتی نہیں بھی، تم نے اپنے سالن کو ہی بڑھا لیا، لیکن جس برتن میں دو یا جس طرح پریزنٹ کرو وہ تو صحیح ہو، معروف طریقہ ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھ کر اس کا کھانے کو دل ہی نہ چاہے. یعنی معروف کیا ہے؟ یعنی جو ایکسپٹیبل ہو دوسرے کے لیے. اصل مقصد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ہمسائے نے کھانا نہیں پکایا تو اس لیے اس کے گھر کھانا بھیج دو. بس اس کو یاد رکھو کہ اس کا اگر اپنا کھانا بھی ہے اور تمہارا وہاں پہنچ گیا تو ذائقے میں فرق ہو جائے گا، یا ایک خوشی، ایک محبت، ایک تعلق کا اظہار ہے.
کہ وی کیئر فار یو، ہمسائے کی کیئر کرنے کے لیے کچھ بھی بھیج دو تھوڑا بہت، لیکن معروف طریقے سے. ایسا نہیں کہ اللہ نے اگر آپ کو زیادہ دیا اور دوسرے کے پاس کم ہے. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم کسی فقیر کو بھی کچھ دیتے ہیں تو کس طرح دے رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور تیسرا، نماز کو مقرر وقت پر ادا کرو، جس کا اوپر بھی ذکر ہو چکا ہے. اپنی نماز وقت پہ پڑھو، اگر وہ دیر سے پڑھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ. بہرحال ان کی وفات بھی اسی گاؤں میں ہوئی تھی، اور ان کے پاس ان کی وائف ہی تھی صرف. ان کو بڑی فکر تھی کہ میں جنازہ کیسے پڑھوں گی، میں غسل کیسے دوں گی، میں ان کی کفن دفن کا کیا کروں گی. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک جماعت کو ان کے پاس بھیج دیا. کچھ گھڑ سوار تھے، اچانک آ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشن گوئی بھی کی تھی کہ ایک مجلس میں یہ بھی بیٹھے تھے اور باقی سب بھی، کہ تم میں سے ایک شخص ایسی جگہ پر فوت ہوگا کہ جہاں کوئی بھی نہیں ہوگا، اور پھر لوگ اس تک پہنچ جائیں گے. تو حضرت ابو ذر جو تھے وہ دیکھتے رہتے تھے، اور کہتے ہیں کہ بیوی نے جب فکر کا اظہار کیا کہ بنے گا کیا، میں کیا کروں گی آپ کی وفات کے بعد، تو نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو کہ میرے ساتھ کہ وہ سارے لوگ جو اس مجلس میں سب فوت ہو چکے ہیں، صرف میں بچا ہوں، تو اللہ میرے لیے بھیجے گا لوگوں کو. تو بہرحال وہ پیشن گوئی سچ ہوئی. تو اب ان کے اسلام لانے کا قصہ امام بخاری نے جو بیان کیا، اب اس کو پڑھتے ہیں. کتاب کھولیے.